اور دوسری چیز جو بڑی دلچسپ ہے آج کی سوسائٹی کے لیے، وہ فرمایا کہ رکبنا الابل، اونٹوں کی سواری بہت خوب کرتی ہیں۔ دوسرا سبب ہے ان کی سب سے اچھی عورتیں ہونے کی۔ گویا اونٹوں کی جب سواری کر لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے خود کفیل بھی ہیں، نیری محتاج نہیں ہے، سارا بوجھ اپنے شوہروں پر اور مردوں پہ نہیں ڈالتی، جب سواری کر لیتی ہیں۔ اس زمانے میں کار نہیں تھی، اس زمانے میں کاریں نہیں تھیں، صاف ظاہر سواری یا اونٹ تھے یا گھوڑے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی غرض اب محض اونٹوں کی سواری کرنے سے مراد فقط اونٹ ہی نہیں ہے، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سواری کا ڈرائیونگ آتی ہے، انہیں سواری کر لیتی ہے اونٹوں پر۔ اشارہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ کر لیتی ہیں، اور ڈرائیونگ کر لیتی ہے تو 100 کام کاج خواتین اپنے شوہر پہ بوجھ ڈالے بغیر، بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ ہے، اسکول لے کے جانا ہے، اسکول لے کے آنا ہے، گھر کی ضروریات لینی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہاسپٹل لے کے جانا ہے، آج کی زندگی کی یہ ضروریات ہیں۔ تو جو آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ رکبنا الابل، اونٹوں کی سواری کرنا آتی ہے، یہ بھی سبب ہے کہ وہ بہت خوب عورتیں ہیں باقی عورتوں کے مقابلے میں، قبائل کے مقابلے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام نے ڈرائیونگ کی نہ صرف عورتوں کو اجازت دی ہے، بلکہ یہ ریکمینڈ کیا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کو اچھی خوبیوں میں شمار کیا ہے۔ آج ہم اس معاملے میں متردد رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی سوچوں میں یہ چیزیں خارج از اسلام ہے معاذ اللہ، اور اسلام کے خلاف ہیں کہ عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، اسلام کے خلاف۔ کس اصول اور ضابطے کے تحت ہم نے یہ قوانین اور یہ احکام اور یہ تصورات گھڑ رکھے؟ آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی تعلیم، آقا علیہ السلام کے ارشادات اس سے یکسر مختلف ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں نے سواری کی ڈرائیونگ کی یہ میں نے دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے، کتاب الفضائل کے اندر آتی ہے، قریش کی فضائل کے بعد۔